نے ختم کرنا ہے کام، جلدی کرو. لیکن مہمانوں کو بھی یہ عمومی نصیحت ہے کہ کھانا کھا کر پھر اٹھ جاؤ، جتنی دیر کھانے میں لگتی ہو تو ٹھیک ہے، یوں اس کے بعد بیٹھ کے گپیں مارنے نہ بیٹھ جاؤ. وہ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی ہے کہ وقت ضائع نہ کیا کرو، اٹھ جایا کرو. لیکن یہ اعلیٰ اخلاق کا ایک بنیادی اصول ہے جس کو عموم میں بھی استعمال ہونا چاہیے. کام کرنے والے بھی کارکنان ہیں، انہوں نے بھی اپنا آرام کرنا ہوتا ہے، اپنا کام سمیٹنا ہوتا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے مہمانوں کو. ایک جلسے کا ایک بہت بڑا مقصد تعلق باللہ پیدا کرنا ہے، اس لیے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کارکنان بھی ہمیشہ یاد رکھیں اور مہمان بھی، کہ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے اپنی نمازوں اور نوافل کی طرف بہت توجہ دیں، دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں، کہ انہی میں ہمارے مسائل کا حل ہے. صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس بارے میں کیا نمونے ہوتے تھے، کس طرح ذوق و شوق سے وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عطا محمد صاحب رضی اللہ عنہ ولد نتھے خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی یہ ایک برکت تھی کہ باوجود کہ میں بچہ تھا لیکن نماز میں کھڑے ہوتے ہی رکعت طاری ہو جاتی اور آنسو بند نہ ہوتے تھے کہ سلام پھر جاتا اور نماز ختم ہو جاتی. غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اللہ جری اللہ فی حلول الانبیاء کی زیارت کا موقع بخشا. یہ ایک فضل عظیم ہے جو اس نے مجھ پر کیا، ورنہ میں نے اپنے نانا جان کو ترستے اور روتے سنا تھا کہ نامعلوم کہ مہدی علیہ السلام کا زمانہ کب آئے گا. اس نے ہم پر فضل کیا، ہمیں اس کے زیارت کا شرف بخشا. الحمدللہ رب العالمین. اور حضور کے ہزاروں نشان دیکھے جس سے حضور کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. بس ہم وہ لوگ ہیں جن کو گو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ کے دعوی پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پورا کرنے والے ہم بنے ہیں. بس اپنی نمازوں اور نوافل میں بھی ہمیں تو خاص توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ان دنوں میں نمازوں اور نوافل میں سوز و گذاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسیح موعود کو ماننے والا بنایا، اس کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر آج کل کے دور جو ہے جس میں مخالفین احمدیت اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، انفرادی اور اجتماعی دعائیں خدا تعالیٰ سے تعلق ہی ہے جو ان کا توڑ ہے، اور اس طرف بہت زیادہ ضرورت دینے کی ضرورت ہے آج کل. پھر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جلسے پر لوگ آتے ہیں، میل ملاقات بھی ہوتی ہے، بعض لمبے عرصے کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بعض دفعہ نئی واقفیتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر خواہش ہوتی ہے کہ مل بیٹھیں، ذرا مزید معلومات حاصل کریں. لیکن اس کے لیے جلسے کی کارروائی کے بعد وقفوں میں بے شک بیٹھیں، اپنی مجلس لگائیں، لیکن ان میں بھی ادھر ادھر کی فضول گفتگو کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا ذکر ہو. بہت سارے پیارے ہیں جو رخصت ہوئے، ان کا بھی ذکر ہو، ان کی نیک یادوں کا ذکر ہو.
بعض نیک واقعات کا ذکر ہو، بعض کے نئے رشتے بھی ہیں ان دنوں میں قائم ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کو وقفے کے دوران بھی ان باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ وقفے کے دوران صرف باتیں کریں، اور پھر وہاں بھی چاہے وہ اجتماعی قیام گاہیں ہیں یا وقفہ ہے یا گھروں میں ہیں، تو ایک حد تک باتیں بھی ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور پھر صبح کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ بس اتنا نہ جاگیں کہ رات کو نوافل اور فجر کی نماز ضائع ہو جائے، بلکہ خاص اہتمام سے گھروں میں بھی اور جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، تبھی روحانی ماحول سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر اس امر کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جلسہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، اس لیے اس میں شامل ہونے والے کی نظر اس بات پر مرکوز ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی روحانی اخلاقی اور علمی معیاروں کو بلند کرنا ہے، اس میں ترقی کرنی ہے اور اس ماحول سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی تو وہ خواتین بھی جو اپنے لباس اور زیوروں کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی سادہ لباس میں آئیں گی یا اس سوچ کے ساتھ آئیں گی کہ اصل مقصد ہمارا جلسہ سننا ہے۔ بس یہ سوچ رکھنی چاہیے اور لباس مناسب اور ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ بعض کے لباس کے بارے میں شکایات آتی ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جس سے کسی طرح بھی کسی احمدی عورت کا تقدس ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ بس لباس وہ ہو جو زینت کو چھپانے والا ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ تقویٰ پر چلتے ہوئے جو لباس تم زیب تن کرو گے وہی تمہاری زینت چھپانے والا لباس ہے۔ اسی طرح مردوں عورتوں کو یہ حکم بھی ہے کہ وہ غض بصر سے کام لیں، راستے چلتے ہوئے اپنے بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، نظریں نہ دوڑائیں، یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس ماحول میں بعض سڑکوں پہ عورتیں اور مرد اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماحول کے تقدس کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے اخلاق کے لیے بہت ضروری ہے۔ بس اس طرف بھی بہت زیادہ توجہ دیں۔ اب چند انتظامی باتوں کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتظام میں جو سختی ہے اسے خوشی سے برداشت کریں۔ اسکینر سے گزرنا اور سامان چیک کروانا انتہائی ضروری ہے، اور خود اس کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اگر کبھی غلطی سے نظر سے اوجھل بھی ہو گئے ہیں کسی کے، تب بھی خود پیش ہوں کہ ہمیں چیک کرو۔